بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق لحن کے متعلق ہے۔ لحن کا لغوی معنی اچھی آواز کا آتا ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہے لحن جلی اور ایک کا نام ہے لحن خفی۔ لحن جلی ایسی واضح غلطی کو کہتے ہیں کہ جو غلط پڑھنے والا پڑھے اور ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن خفی وہ پوشیدہ غلطی ہے جو تجوید کی غلطی ہوتی ہے، جس کو ایک تجوید کا قاری آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لحن جلی اس کی تقسیم کی گئی ہے لحن جلی کو 5 قسموں کے اندر۔ نمبر 1، اس قسم کی غلطی کہ بندہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دے، اس کو لحن جلی میں شمار کرتے ہیں۔ کسی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا۔ وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے مثال کے طور پہ لفظ بھی لکھا ہے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا۔ ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے لحن جلی کا ہونا لازم آتا ہے، اور اس سے لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، لفظ مہمل بن جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، خواہ مخواہ میں ہم لوگ غلطی کی وجہ سے لفظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دینا۔ یہ وائٹ بورڈ پہ میں نے مثال لکھی ہے، الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھنا واو کے اضافے کے ساتھ۔ یہ وہ غلطی ہے جس کو لحن جلی میں شمار کرتے ہیں، کسی حرف کا بڑھا دینا۔ اور اس کی تیسری قسم ہے کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ولم یولد کی جگہ ولم یولد پڑھنا۔ یہ بھی آپ کے سامنے مینشن کی ہوئی ہے میں نے، ولم یولد کی جگہ ولم یولد پڑھنا۔ یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے کہ اس کے اندر حرف کی کمی آ گئی ہے، لفظ کے اندر کسی حرف کو کم کر دینا، یہ بھی لحن جلی میں شمار ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جناب حرکات کو تبدیل کر دینا، یعنی زبر زیر پیش یہ حرکتیں ہیں، ان کو تبدیل کر کے پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے میں نے، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا۔ اب انعمتا کی تا کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر اگر ہم پیش لگا کر پڑھیں گے تو یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کلام کے معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے کلام کا قرآن مجید کی اس کلام جو ہے وہ پورا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو بھی لحن جلی میں شمار کرتے ہیں۔ اور آخری قسم جو آپ کے سامنے مینشن ہے، مشدد کو مخفف کرنا، مخفف کو مشدد کرنا، یعنی شد والے حرف کو بغیر شد کے پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی میں شمار ہے۔ جیسے ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دینا، یہ بھی ایک لحن جلی میں اس کا شمار ہے کہ ایاکا کو ایاکا پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ حضرات محترم، یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ قسمیں لکھی گئی ہیں، اور آپ لوگ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جو انسان جب کرتا ہے تو یقیناً ان غلطیوں کی وجہ سے کلام کے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ غلطیاں جن کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلے اور اول بات میں یہ میں نے رکھا ہے تاکہ ہم لحن کو سمجھ لیں، تاکہ ہم سب لوگ اس بات ذہن میں رکھ لیں کہ لحن ہم سے کیسے ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کتنی کلام کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا سبق میں نے یہی رکھا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اور یہ ساری غلطیاں اس وقت درست ہوگی جب ہم تجوید پڑھیں گے۔ علم تجوید کے حاصل کرنے کے بغیر کلام اللہ درست نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگلی بات بھی آپ سنتے جائیں، نیچے لحن جلی کا حکم تحریر ہے، اس کو وہاں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لحن جلی کرنے کی وجہ سے جب قرآن مجید کے معانی اور مفہوم میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسی غلطی کرنا حرام ہے، اور جو ایسی غلطی کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا،
اگر وہ نماز کی حالت میں قرآن مجید کو پڑھ کر ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح لان خفی، اس کا حکم بھی میں نے تحریر بھی کر دیا ہے، اور آپ کو میں ویسے بھی بتاتا چلوں کہ لان خفی وہ پوشیدہ غلطی ہے جو ایک قرات اور تجوید پڑھنے والا جاننے والا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے، تو ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے۔ تو ایسی غلطی کرنے والا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کے بغیر بالکل معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی نہیں آتی اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔